اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک میرے بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب یہ جو لوگ ہرن کی جلی کے اوپر یا اس کے کھال کے اوپر تعویذ بناتے ہیں، کیا وہ اثر کرتا ہے؟ اور ساتھ میں اس نے دوسرا سوال بھی کیا کہ اگر اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو اس سے کیا جادو کا علاج ہوتا ہے؟ تو تیسرا سوال ہی ساتھ ہی اس نے کیا اس سے جادو واپس بھی پلٹ جاتا ہے یا دوسرا جادو اس کے اوپر نہیں ہوتا؟ تو محترم سامعین، یہ 3-4 سوال بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں مختصراً اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ محترم سامعین، عملیات کے اندر جس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہی شیئر کرتا ہے۔ میرا تجربہ ہرن کی جو جلی ہے اس کے اوپر کبھی میں نے تعویذ نہیں بنایا، صرف میں کاغذ کے اوپر تعویذ بناتا ہوں اور کاغذ کے اوپر الحمدللہ اثر کرتا ہے، کیونکہ عملیات کے اندر جتنا آپ کا کامل یقین ہوتا ہے، مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات پر، تو اتنا ہی آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ بعض اوقات اکثر عاملین ایسے ہی جاہلانہ طور پر اپنے تجربے کرتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات کسی اساتذہ کی طرف سے ان کو ایک خاندانی طور پر یا اساتذہ کی طرف سے ایک شجرے کی طرف سے یا ایک سلسلے کی طرف سے خاص اجازت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک جانور ہے ہرن، تو اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر تعویذ بنا سکتے ہیں۔ عملیات کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں، لوگوں نے بے تحاشا اس میں تجربے کیے ہیں، ان کو کافی سارے فوائد ملے ہیں۔ تو محترم سامعین، جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کبھی اس کے اوپر تجربہ نہیں کیا۔ دوسری بھائی نے جو بات پوچھی کہ اس کے اوپر اگر اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے کیا جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، تعویذ آپ کسی چیز کے اوپر بھی بنا لیں، اگر آپ کا استاد کامل ہے، آپ کو پیچھے سے سلسلے کی طرف سے اجازت مضبوط ہے، تو آپ اس کے اوپر اگر پڑھ کے اوپر دم بھی کریں گے اس مریض کے اوپر یا اس کو لکھ کر بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور آپ کا بھرم رکھتے ہیں۔ تیسرا جو بھائی کا سوال تھا کہ اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو محترم سامعین وہی بات ہے کہ جب آپ کو اجازت مضبوط ہے، آپ کے اساتذہ کی نگرانی آپ کے اوپر ہے، آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ اپنے عقیدے کے پابند بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، آپ جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ ویسے ہی کسی کو اگر دم کرتے ہیں تو وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو بھائی نے سوال کیا کہ قاری صاحب کیا اس سے جادو واپس پلٹ جاتا ہے؟ محترم سامعین، یہ ہر کسی کے تجربے کی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر اب اس کے اوپر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے جادو واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ خاص نہیں ہے کہ آپ ہرن کی جھلی کے اوپر اگر تعویذ لکھیں گے تو جادو واپس پلٹ جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ کاغذ کے اوپر بھی بعض اوقات ایسا بھی نقش تیار کر کے دیا جاتا ہے مریضوں کو، ہم بھی دیتے ہیں، کہ جو اس کو تنگ کر رہا تھا، جو باز نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے اوپر دوبارہ حملہ، اس کے اوپر دوبارہ واپس جادو پلٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن اس میں ہرن کی جلی کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، اس کی کھال کا کوئی خاص کمال نہیں ہے، یہ وہی آپ کی یقین کی بات ہے، آپ کے عمل کی بات ہے۔ تو آپ کے بزرگوں کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کسی چیز کے اوپر بھی اس کو نقش بنا کر دیں گے یا پانی کے اوپر دم بھی کر کے دیں گے تو وہ پانی استعمال کرے گا یا گھر کے اندر چھڑکاؤ کرے گا، تو جو چیزیں اس گھر کے اندر مسلط ہوں گی جادو کے زور پر یا جس معاملات سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ واپس اس عامل کو جا کر ضرور ٹکرائیں گے، اس کو ضرور ہی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، جس کو ہم دوسری الفاظ میں کہتے ہیں کہ جادو کا واپس پلٹ جانا، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس میں میرے بھائی نے ایک دوسرا سوال کیا کہ قاری صاحب پوری زندگی آدمی اس سے سیف رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ محترم سامعین، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اللہ کے ولی تو بالکل موجود ہیں، کیونکہ دنیا اللہ کے ولیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے سارے معاملات جو سپرد کیے ہوئے ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، پیران عظام ہیں، ان کے بدولت یہ دنیا کے کافی سارے معاملات اللہ نے سپرد کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا یا تیسرا آدمی پیر بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی کہتا ہے، لوگ اس کو قطب بھی کہتے ہیں، ابدال تک بھی کہہ جاتے ہیں، بلکہ مجدد تک اس کو پتہ نہیں کیا اس کو القابات دیتے ہیں، جس کو صحیح طرح سے دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علمہ باجو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فقر کرتا ہے، مطلب یہ جو پیری مریدی والا سسٹم ہے یہ ایک فقر کا راستہ ہے،
اس کے اوپر بھی جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جس بندے کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، وہ کافر اور دیوانہ ہو کے تو مر سکتا ہے، لیکن وہ فقیری کی صحیح لائن پر صحیح طرح مسند کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین، ایسے اللہ کے ولی ہیں اس دنیا کے اندر بھی، اگر کسی کو ایک دم بھی کر دیں تو پوری دنیا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں آدمی اس کو ڈھونڈتا نہیں، آدمی ہر کسی کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، ہر کچھ یہ آدمی یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ میں میرا کام بھی ہو جائے، اور وہ کام ہو جو ناجائز بھی ہو تو وہ عامل میرا کر دے، تو اسی طرح پھر آپ کے اوپر جادو کا دوبارہ اثر بھی ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، جب آپ کی زندگی چلتی رہتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب بخار کا علاج کروا لیا تو پوری زندگی مجھے بخار نہیں ہوگا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ نے جینا ہے، جتنی آپ کی زندگی اللہ نے دی ہے تو اس میں معاملات اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے جادو ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ کسی سے دم کروائیں یا اس کی ہرن کی جھلی سے جو تعویذ بنایا جاتا ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کر جاتا، جادو ضرور اثر کر جاتا ہے، کیونکہ جب جادو اثر کرتا ہے اس وقت ہماری گناہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، تب جادو ہمارے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے، ورنہ جادو کی ہمت نہیں کسی صحیح متقی پرہیزگار کے اوپر بھی معاملات ایسے ٹکا سکے، اس کے اوپر اپنا زور دکھا سکے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے قاری صاحب کہ فلاں ایک بزرگ تھے، اس کے اوپر تو اکثر جادو جنات کے بڑے حملے رہتے ہیں، تو محترم سامعین، وہ اللہ کی ذات ان کو آزماتے ہیں، وہ آزمائش اور چیز ہوتی ہے، جادو الگ چیز ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا، امید ہے اس کو جواب اس کا مل گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔